بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ رجب مرجب کا بابرکت مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے اندر میں آپ کو سورۃ کوثر کا ایک وظیفہ اور اس کے فوائد بتاؤں گی، تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بے شمار حیران کن فائدے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت زبردست طاقت رکھتی ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ کرو، وہ تو ایسے ہیں جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہو گئے تو ان کا نام مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو ان کفارہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، اور تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے اور آیت کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن کریم کی یہ مختصر ترین آیت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری ہونے سے بھی بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی بابرکت سورت ہے یہ۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو میری پیاری بہن، اگر جسم میں کسی بھی جگہ کی درد ہو، شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں، اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی مالش کریں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ان کو سورت ایک بار پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر دونوں کو کھلا دیں تو ان میں انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ان میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا، رزق کی فراہمی کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول درود شریف کے ساتھ 40 روز تک اس عمل کو لگاتار کرے گا تو انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھ کے اپنے کامیابی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب کرے گا، وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ حاسدوں کی حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کی حسد سے پریشان ہوئے، ان کے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورۃ کوثر کو 1 بار پڑھے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور حاسدوں سے بچنے کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ حاسدوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی تو اس کو چاہیے کہ مغرب
کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، 7 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی قید ہے تو قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے ہر نماز فرض کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھے، ہر بار سورۃ کوثر کی تلاوت کرے اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مار لے اور اپنی رہائی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رہائی نصیب فرمائے گا۔ زندگی میں ترقی کے لیے سورۃ کوثر کو 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہے تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کریں، دولت بھی بڑھے گی اور عزت اور وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ اور عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے اتر گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ، اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی ارادہ ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لینے ہیں، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے، پھر سجدے میں جا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف 11 روز تک کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ میری پیاری بہن، چھوٹی سی بات ایک میں آپ سے کہنا چاہوں گی، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرے تو اس سے پہلے آپ کو صدقہ لازمی دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ تمام بیماری اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کیا کریں خلوص نیت اور دل کے ساتھ کیا کریں، اور جو بھی مقصد ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی جیسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔